بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی والسلام علی من اتبع الہدی۔ اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ آخری کتاب ہدایت قرآن مبین میں سے مختلف موضوعات اور عنوانات کے تحت جو اللہ رب العزت کی آیات اور ان کا مفہوم اور نب نبات بیان کرنے کا یہ سلسلہ ہے، یہ 5ویں نشست ہے۔ اس سے پہلے 4 نشستیں ہو چکی ہیں۔ جو ہماری اس کاوش کا جو ہدف ہے، جو مقصد ہے، جو نصب العین ہے اور اس کی جو بنیادیں ہیں، ان سے متعلق 4 نشستیں پہلے ہو چکی ہیں، اور یہ 5ویں نشست ہے جو اس نشست میں ہمارا جو الحمدللہ رب العالمین نصب العین ہے اور جو مقاصد ہیں، جو اہداف ہیں، ان کے سلسلے میں جو متعدد حوالہ جات ہیں آیات کے، وہ اس نشست میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ پہلا حوالہ ہے سورۃ الحج کا، آیات 26 سے لے کر 28 تک۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یہ جو اس سے پچھلی نشست 4تھی نشست تھی، اس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ ہمارا جو ہدف ہے، نصب العین ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پرامن طریقے سے پورے کرۂ ارض میں سے جو لوگ الہکم الہ واحد کے نظریے پر آئیں گے، جو بھی انسان وہ متحد ہو کر اللہ رب کریم ان کو اتنی افرادی قوت باہم پہنچائے گا، اتنی طاقت، توانائی اور استقامت اور صبر عطا کرے گا کہ وہ پرامن طریقے سے بیت اللہ کو مرکز بنائیں گے۔ اس کی تونیت ان جو عصر حاضر میں یہ جو مشرکین ہیں، عرب مشرکین، انہوں نے جو کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں، لیکن یہ بالکل انہی مشرکین کی طرح ہیں جو اس وقت سرزمین عرب میں تھے جس وقت قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا، محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے عہد میں۔ بالکل اسی طرح آج کے یہ جو مشرکین ہیں، عرب مشرکین جن کے قبضہ و تسلط میں بیت اللہ آج ہے، تو ہم نے اس کی تونیت ان سے سب سے پہلے واپس لینی ہے، پھر اس کو عالمی مرکز بنا کر، عالمی دارالخلافہ بنا کر بیت اللہ کو اور ساری نوع انسانی کی منفعت کے لیے ایک ہمہ گیر ایک نظام تشکیل دینا ہے، جس میں سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، ان کے ساتھ بر اور تقوی میں تعاون کے لیے، ان کو ظلم اور شر سے نجات دلانے کے لیے ایک جامع پروگرام انشاءاللہ العزیز اس کا آغاز کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں جو ابتدا ہم کر رہے ہیں ان سورۃ الحج کی آیات 26 سے لے کر 28 تک کے مفہوم میں، کہ جب یہ گھر بیت اللہ بنایا گیا تھا، اور اس میں آپ دیکھیں گے ان جتنی بھی آیات کے حوالے ہوں گے تمام کے تمام، ان میں کہیں بھی مومن یا مسلم کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ آپ اس چیز کی، یہ شاید آپ کے لیے نئی بات ہو، لیکن جو حقیقت ہے، جو کتاب اللہ میں موجود ہے، کہ حج کے ضمن میں، عمرہ کے ضمن میں، اور یہ جو بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ، مسجد الحرام جو مکۃ المکرمہ میں واقع ہے، جو ہمارے دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، یہ عمارت، یہ اللہ کا گھر، اس سلسلے میں جتنے بھی الفاظ آئے ہیں، جتنی بھی آیات آئیں گی، آپ دیکھیں گے کہ یہ اس میں ناس کا لفظ ہے، انسانوں کا۔ یہ گھر مسلمانوں کے لیے یا مومنین کے لیے بنایا ہی نہیں گیا، یہ
نو انسانی کے لیے یہ گھر بنایا گیا ہے، نو انسانی کی منفعت کے لیے، نو انسانی کی وحدت کے لیے، نو انسانی کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے، اس کو ہر قسم کے ظلم، استبداد، ناجائز استحصال اور شر اور فساد اور جبر سے نکالنے کے لیے، ہر طرح کی غلامی، محکومیت، بدحالی اور سوء عذاب سے نکالنے کے لیے یہ گھر ہمارے دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے اللہ رب کریم نے تعمیر کرایا تھا، تاکہ تمام دنیا کے یہ جو انسانوں کے اختلافات ہیں، معاملات ہیں، ان میں تنازعات ہیں، جس بھی نوعیت کے ہوں، جس طرح بھی کے بھی ہوں، وہ اس گھر میں آئیں اور ان کو وحی کی روشنی میں، ان کو اللہ رب العزت کی نازل کردہ وحی کی روشنی میں ان تنازعات کا حل نکالا جائے، ان مسائل کو حل کیا جائے، تاکہ وہ ظلم کا خاتمہ ہو اور عدل و قسط کی بنیاد پر معاشرے میں تمام نوع انسانی کو کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ ہو اور ان کو آزادی حاصل ہو اور جبر کا ماحول نہ ہو اور ناجائز استحصال اور استبداد کا خاتمہ ہو۔ تو یہ مقصد تھا اس گھر کی تعمیر کا۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج عملی طور پر یہ گھر جو بیت اللہ ہے، محض پوجا پاٹ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، بلکہ جہاں پر اسراف و تبذیر ہو رہی ہے صدیوں سے، کہ وہ قربانی کے نام کے اوپر بے تحاشا جانوروں کو جو ذبح کیا جاتا ہے، ان کا گوشت ضائع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو دنیا بھر سے لوگ حج اور عمرے کے لیے مال دولت ضائع کر کے جہاں پر آ رہے ہیں، بے مقصد ناحاصل، یہ اسراف اور تبذیر ہے وسائل کی، اوقات کی، صلاحیتوں کی، اور اس کا حاصل کچھ نہیں ہے۔ یہ جو اسراف ہے، ان اللہ لا یحب المسرفین، اللہ رب کریم تو اسراف کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ حج یا عمرے سے کوئی گناہوں کی بخشش نہیں ہوتی، دین میں اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو دنیا بھر کی ایئرلائنز اور حج کے انتظامات اور جتنے یہ ٹکٹ کے اخراجات، ادھر رہنے کے اور دیگر جو اس طرح کے سارے اخراجات ہیں، یہ اسراف و تبذیر کے زمرے میں، اور مبذرین ان المبذرین اخوان الشیاطین، وہ تو شیطان کے بھائی ہیں۔ تو یہ جو پیسے ضائع ہو رہے ہیں صدیوں سے، یہ جو توانائیاں ضائع ہو رہی ہیں اور وقت ضائع ہو رہا ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اور اسی طرح یہ جو رزق کا سامان ہے، یہ جانور جتنے بے مقصد ذبح کر کے ان کے گوشت کو آگ لگا دی جاتی تھی، ضائع کر دیا جاتا تھا، یہ سب کا سب اسراف تبذیر ہے، جو مذہب کے لبادے میں یہ جو باطن آدمیوں کا گھڑا ہوا مذہب ہے، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ العزیز اس سارے یہ جو جاہلانہ ایک رسمیں ہیں یا جاہلانہ طریقہ ہے یا باطن طریقہ کار ہے، جس کو حج اور عمرے کا نام ایک اس سے منسوب کر کے حج کی اور اصل مقصدیت کو فراموش کر دیا گیا ہے، اس کعبہ کا جو یہ ان باطن خود ساختہ رسومات کے ذریعے کہ انہوں نے ایک مقام ابراہیم بنا دیا ہے، پتھر کے اوپر پاؤں کے نشان لگا کر، اور اس طرح بس 7 چکر لگا کر اور صفا و مروہ میں سعی کر کے سر منڈوا کر واپس آ جاتے ہیں۔ اس سے نو انسانی کو کچھ نفع نہیں ہوتا، قطعاً ذرا بھی نفع نہیں ہوتا، بلکہ نقصان پہنچتا ہے، ان کا وسائل کا ضیاع ہوتا ہے، اور یہ سال کے 12 مہینے یہ ضیاع ہو رہا ہے، بے مقصد توانائیاں، صلاحیتیں، مال ضائع ہوتے ہیں۔ تو اسلام میں ایک لمحہ بھی اور چھوٹے سے چھوٹے وسائل اور ذرائع بھی ضائع نہیں کیے جاتے، صلاحیتیں، توانائیاں، اوقات ضائع نہیں کی جاتی، بلکہ ان کی جو مقصدیت ہوتی ہے تاکہ ان سے معاشرے میں اصلاح ہو، لوگوں میں کی فلاح ہو، لوگوں کی بر اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہو۔ تو یہ جو بے مقصد ناحاصل قسم کی ایک پوجا پاٹ کا ایک تصور ہے، جس طرح ہندوستان میں ایک میلہ ہوتا ہے، کمبھ کا میلہ، اس میں بھی بے تحاشا لوگ جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ اس حج میں اور اس کے کمبھ کے میلے میں یہ کسی مزار پر ہونے والے جو عرس ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے یہ حج ہو یا یہ عمرہ ہو یا یہ ہندوؤں کا میلہ ہو یا اور دیگر جو مختلف مذاہب کے اجتماعات ہوتے ہیں۔ آج عصر حاضر میں جو ایک رنگ دے دیا گیا ہے صدیوں سے حج اور عمرے کو، تو یہ بھی بے مقصد اور بے نتیجہ ہے، توانائیوں کا، صلاحیتوں کا، پیسے کا، مال دولت کا اور رزق کا ضیاع ہے۔ اور یہ اس طرح کے یہ جو میلے ٹھیلے ہیں، جو عرس ہیں اور دیگر مذہبی
رسومات تقریبات مردہ اور بے جان اور بے روح جو رسم و رواج ہیں اسی طرح حج کو بھی وہی بنا دیا گیا ہے۔ تو اس کا جو مقصد تعمیر تھا اس گھر کا، بیت اللہ کا، مسجد الحرام کا، اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اس مکان کے لیے مقام کی نشاندہی کی جہاں یہ تعمیر ہونا تھا، یعنی سرزمین عرب میں، مکہ میں، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور اس گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاکیزہ رکھا جائے۔ تو یہ جو پاکیزگی تھی یہ محض کوئی فرش دھونے سے یا اس کی صفائی ستھرائی جھاڑو لگانے والی پاکیزگی نہیں تھی، یہ طہارت تھی کہ وہاں پر شرک کی آمیزش تک نہ ہو۔ اور یہ جو مروجہ مسلمانوں کا مذہب ہے صدیوں سے جس پر عمل پیرا ہے، یہ تو خود شرک کا گھڑ ہے، یہ تو لاکھ تک خود شرک کی دندن میں پھنس چکے ہیں۔ جب سے انہوں نے یہ قرآن کریم کے علاوہ دیگر کتابوں کو دین میں شامل کیا ہے، قرآن کے علاوہ دیگر ماخذ شریعت بنائے ہیں، 7 احادیث اور یہ جو ائمہ ہیں اور یہ جو اجماع ہے، اور ان کو بھی قرآن کریم کے ساتھ شامل کیا ہے، فقہ وغیرہ کو، تصوف کو، تو یہ تو خود شرک کے مرتکب ہو گئے ہیں۔ تو اس گھر کو تو شرک سے پاک رکھنا تھا۔ اس کے بعد جو انہوں نے مختلف شخصیات ہیں، محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے عہد میں اور اس 1400 سال میں کسی ایک شخصیت کا بھی نام نہیں لیا جا سکتا دینی حوالے سے، اس کے قول کا، فعل کا، عمل کا نام لے کر تذکرہ ہی نہیں کر سکتے۔ جو تذکرہ موجود ہے مختلف جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے متبعین تھے، باقی والوں کا تو جو بعد کے لوگ ہیں ان کا تو کوئی ضرورت ہی نہیں، ان کے تو افعال کا، اعمال کا تذکرے کی ضرورت نہیں، وہ محض تاریخ ہے۔ جو قرآن کریم کے نزول کے عہد میں جو مومنین تھے ان کا بھی تذکرہ کرنا ہے تو بغیر نام لیے کرنا ہے، نام قطعاً نہیں لے سکتے، کیونکہ قرآن کریم میں نام آیا نہیں ہے کسی ایک بھی نبی کریم علیہ السلام کے متبعین میں سے کسی مومن کا بھی، سوائے زید رضی اللہ عنہ کے، تو نام نہیں لے سکتے۔ اور ان کے پھر جو افعال، جو ان کی نفسیات، جو کردار ہے اس کو بیان کرنا ہے تو وہ صرف اللہ کی آیات میں جو ان کا کردار، جو ان کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے، ان کا رویہ ہے، ان کے اعمال ہیں، ان کا اخلاص ہے، ایثار ہے، تو صرف اس کا تذکرہ کرنا ہے، لیکن اللہ کی آیات پڑھ کر قرآن کریم سے باہر ایک لفظ بھی نہیں لینا، نہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے اعمال کا اور آپ کے اسوہ حسنہ کا، اور نہ ہی جو آپ علیہ السلام کے متبعین تھے ان کا بھی۔ لیکن آج پوری دنیا میں چاہے کسی بھی فرقہ کے ماننے والے ہوں، A to Z تمام کے تمام خود شرک کی دندن میں دھنسے ہوئے ہیں، تو یہ کار مشرکین کے لیے تو بنایا ہی نہیں تھا۔ شرک سے تو اس کو پاک رکھنا تھا، اور وہاں پر یہ آگے ہم جب اس کی تفصیل میں جائیں گے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ادھر اس کی حفاظت کے لیے طواف ہے، یہ اس نظام کی حفاظت کی ایک علامتی ایک محسوس پیکر ہے، مظہر ہے کہ اس کی حفاظت کرنا ہے۔ کچھ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، کچھ ادھر ہی موجود رہیں گے انشاءاللہ العزیز، جو ایک مختلف جن کی مستقل ذمہ داریاں ہوں گی، اور وہاں پر رکوع یعنی اللہ کے احکام کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، سجدے میں ہوں گے، وہ سر کو منوان تسلیم کر رہے ہوں گے۔ تو اس مقصد کے لیے یہ گھر اللہ رب کریم نے بنوایا ہے، اور لوگوں میں اعلان کرایا گیا ہے، جہاں سے اذن فی الناس، لوگوں میں اعلان کیا گیا کہ وہ لوگ آئیں، اپنے معاملات لے کر آئیں، کوئی بھی ان کا جو تنازع ہے، اختلافات ہیں، کسی کی کوئی شکایات ہیں، تو وہ اللہ کی وحی کی روشنی میں وہاں سے فیصلے ہونے تھے، اور اس فیصلوں کے ذریعے پوری دنیا میں عدل اور قائم ہونا تھا، اور ظلم کا اور شر کا اور خاتمہ ہونا تھا، کہ لوگ آئیں دور دراز کے مقام سے پیدل آئیں اور اپنے کمزور اونٹوں پر آئیں، اور یشہدوا منافع لہم، کہ وہ ادھر آئیں اور اپنے نفع کا مشاہدہ کریں۔ اب یہ جو مشرکین ہیں جن کے تسلط میں، جن کے قبضہ میں، جو غاصب ہیں جنہوں نے غصب کیا ہوا ہے، اپنی اجارہ داری بنائی ہوئی ہے بیت اللہ پر، یہ تو عام لوگوں کو اجازت ہی نہیں دیتے
یہ جو لوگ جن کو غیر مسلم کہا جاتا ہے، ان میں ہندو ہیں، ان میں عیسائی ہیں، ان میں سکھ ہیں، یہود ہیں، اور دیگر دہریے ہیں جن کو مسلمان نہیں کہتے یہ لوگ، ان کو تو بیت اللہ میں داخلے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب کریم نے تو اس سے منع نہیں کیا، جس کا یہ گھر ہے وہ تو سارے انسانوں کو اس چیز کی اجازت دے رہا ہے کہ سارے انسان آئیں، دنیا کے تمام ماہرین آئیں، کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کے کسی شعبے سے متعلق ہیں، تعلیم سے متعلق ہیں، زراعت سے متعلق ہیں، انڈسٹری سے متعلق ہیں، کوئی بھی ان کی قابلیت ہے، صلاحیت ہے، اور وہ نوع انسانی کی بنائی کے لیے اپنی صلاحیتوں، توانائیوں اور فضیلتوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو شامل کریں۔ اگر وہ اس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو آئیں، دیکھیں اور اس نظام سے مستفید ہوں۔ اس مقصد کے لیے یہ گھر بنایا گیا تھا۔ تو جب سوائے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، کلمہ گو، اس کے علاوہ ساری انسانوں کے لیے اس کے لیے دروازے ہی بند کر دیے گئے، تو پھر وہ اپنے منافع کو دیکھیں گے کس طرح؟ چونکہ وجہ یہ ہے کہ اب یہاں پر کسی کا منافع ہے ہی نہیں، یہ تو بزنس بنا ہوا ہے، یہ تو اربوں کی بالادستی اور چودراہٹ کے لیے اور ان کا ایک انکم کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے، آمدن کا، اور ان کی جو اثر و رسوخ ہے پوری دنیا میں، اور ان کی ٹھاٹ باٹ کا ایک ذریعہ بنا رکھا ہے انہوں نے اس گھر کو نوع انسانی کی نفع کے لیے تو تب ہوتا کہ جہاں سے کوئی عالمگیر فلاح کا اور بہبود کا ایسا نظام ہوتا، معیشت سے متعلق، معاشرت سے متعلق، ظلم کے خاتمے سے متعلق، تعلیم سے متعلق، صحت سے متعلق، کوئی بیت اللہ کو، کعبۃ اللہ کو، مسجد الحرام کو، مکہ کو مرکز بنا کر کوئی عالمگیر پروگرام چل رہے ہوتے، اور دنیا کو اس کو مشاہدہ کرنے کی دعوت دی جاتی کہ آئیں دیکھیں اور اس کی افادیت کو اور اس کی منفعت کو دیکھیں اور اس میں اپنا شامل ہو جائیں، اپنا حصہ ڈالیں، اس سے مستفید ہوں، اس کا حصہ بن جائیں۔ کیونکہ جہاں پر ان مجرموں نے ایسا کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں کسی شعبے سے، تو یہ دنیا کو کیا چیز دکھانے کے لیے دعوت دیں گے؟ بس پوجا پاٹ، کہ ادھر چند چکر لگا دی اور صحیح کر دی اور بعد منڈوا دی، اس کے لیے یہ 40 دن پڑے ہوئے ہیں ادھر دنیا بھر کے ساری زندگی گناہوں میں، جرم میں، شرک میں اور لوٹ کھسوٹ میں گزار کر، اور پھر اس کے بعد وہ آئے اور گناہ بخشوانے کے فریب میں مبتلا ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ تو جب یہ ایک مجرمانہ قسم کی سرگرمیاں ہیں اور جہالت پر مبنی ہیں اور بے روح اور بے نتیجہ پوجا پاٹ ہے، تو یہ دنیا کو کس چیز کی دعوت دے سکتے ہیں؟ دنیا میں تو کئی اقوام ہیں، کئی ممالک ہیں، کئی لوگ ہیں جو بڑے دانشور ہیں، عقل و فکر والے ہیں اور دلیل و برہان پر کام کرتے ہیں، تو وہ تو آ کر ان کو جوتے ماریں گے کہ تم یہاں سے انسانیت کے نفع کے لیے کیا پروگرام چلا رہے ہو، تمہارے پاس کیا ویژن ہے، کیا پلاننگ ہے، کیا تم دنیا کو ڈیلیور کر رہے ہو؟ جب ایسا کچھ ہے ہی نہیں تو یہ پھر دنیا کو دکھا کے آ سکتے ہیں؟ اسی وجہ سے یہ کسی قسم کی کوئی ایسی سرگرمی کا وہاں پر بیت اللہ میں کوئی ایک لفظ ایسا بیان کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے، سوائے اس ایک تحریر شدہ خطبے کے پڑھنے کے، جس کی سارے اکثریت حاجیوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کہہ کیا رہا ہے۔ بقایا تو مردہ رسوم ہیں جو ادا کر کے چلے آتے ہیں، وہاں پر چلے جائیں یا کمبھ کے میلے میں چلے جائیں، کسی مزار کے اوپر عرس پر چلے جائیں، تو کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ یہ لاکھوں کروڑوں اربوں جو روپیہ ہے، مال و دولت ہے، وقت ہے، 40 دن کے لیے، وہ تو سب ضائع ہو رہا ہے، یا پھر وہ ان کو اربوں کی جیبوں میں جا رہا ہے، وہ اس کو عیاشی پر لگا رہے ہیں۔ تو یہ جو مقصد ہے اس گھر کی تعمیر کا، وہ یکسر فراموش کر دیا گیا ہے۔ اور اللہ رب کریم نے فرمایا تھا کہ وہاں پر وہ لوگ آئیں مسلمان یا مومن نہیں، یشہدوا منافع لہم، کہ ان کے نفع کے لیے وہاں پر کیا کیا پروگرام اور کیا کیا سلسلے ہیں، اور پھر وہ وہاں پر جو اللہ کا ذکر ہے مخصوص ایام کے لیے، وہ اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کے ذکر سے مراد زبانی یہ جو لبیک اللہم لبیک کی گردان کر کے آ جاتے ہیں، اللہ رب کریم کا ذکر اللہ کی کتاب ہے جو وہ رہنمائی دیتا ہے ہر شعبہ زندگی میں، آپ کے سائنس، ٹیکنالوجی، معاشرت، معیشت، اخلاقیات، لا اینڈ آرڈر، جوڈیشل سسٹم، کوئی بھی زندگی کا شعبہ ہے اس کے متعلق جو رہنمائی ہے وہ رہنمائی حاصل کریں اور اس سے استفادہ کریں، اپنے معاشروں میں اس کی امپلیمنٹیشن کریں۔ یہ ہے اللہ کا ذکر، انفرادی و اجتماعی سطح پر اس کا وہی کا اتباع کریں، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ فی ایام معلومات، مخصوص ایام میں، معلوم شدہ ایام میں، یہ جو اللہ نے تم کو حیوانات کی صورت میں، چوپایوں کی صورت میں جو رزق دیا ہے ان کے شکر کے طور پر، تو یہ جو
پہلا ایک اس کی مقصد تعمیر ہے اس گھر کا، اس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا ہے، فراموش کر رکھا ہے۔ جو دوسری آیت ہے وہ سورۃ ابراہیم کی آیات ہیں 35 سے لے کر 37 تک۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ یہ سورۃ ابراہیم کی آیات 35 سے لے کر 37 ہیں۔ اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو اللہ رب کریم کا وہ گھر بنا دیا جہاں اللہ رب العزت نے نشاندہی کر دی تھی، تو پھر اس کے لیے ہمارے دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اس گھر کو، جو اس شہر کو امن والا بنا، اور مجھے اور میری جو ذریت ہے، اولاد ہے، ان کو اصنام پرستی سے، بتوں کا عبد بننے سے بچا۔ یہ بت محض پتھر اور مٹی کے بت نہیں ہوتے، شخصیات کے بھی بت ہوتے ہیں، اور ان شخصیات کے جو آدمیوں کے افکار و نظریات ہوتے ہیں ان کے اوپر جو چلتا ہے وہ بھی بت پرست ہوتا ہے، چاہے وہ شخصیات زندہ ہوں چاہے وہ مردہ ہوں، جو کتابوں کی صورت میں اور ان کے ملفوظات کی صورت میں یہ جو ان کے افکار و نظریات ہیں جو ان پر چلتا ہے، یہ بھی بت پرست ہے۔ یہ جو پرانے زمانے میں پتھر کے، دھاتوں کے، مٹی کے بت ہوتے تھے، یہ بتوں کی را فام تھی، خام شکن تھی۔ آج جوں وقت کے یہ بدلتا جاتا ہے، نئے انداز آتے جاتے ہیں، تو جس طرح اور بہت سارے شعبوں میں جرائم کی صورت میں، بے حیائی کی صورت میں نت نئی شکلیں آ گئی ہیں، تو آج کے جو بت ہیں یہ نظاموں کی صورت میں ہیں، یہ کتابوں کی صورت میں ہیں، یہ اور سسٹمز۔ اب جو ایک آدمی ہے وہ جمہوریت کا، یا یہ بھی ایک بت پرستی ہے، باطل نظام زندگی پر ہے، یا ایک بندہ ہے وہ احادیث پر چلتا ہے، روایات پر یا فقہ پر یا دیگر درجنوں بیسیوں سینکڑوں جو مختلف شخصیات ہیں ماضی میں جو گزر چکی ہیں ان کے افکار و نظریات پر چلتا ہے، وہ بھی بت پرست ہے۔ تو جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذریت میں سے ہے وہ کسی طرح کے بت کا تصور بھی نہیں کر سکتا، چاہے وہ مٹی اور پتھر کا، دھات کا بنا ہوا بت ہو، وہ جو آدمیوں کا بنایا ہوا نظام زندگی ہے اس کا بت ہو، ان کا ممالک کے آئین کی صورت میں ہو۔ آج جس طرح پوری دنیا نے اپنے اپنے کانسٹیٹیوشن اور اپنے اپنے لاز بنائے ہوئے ہیں، آدمیوں کے بنے ہوئے ہیں، یہ بھی جدید دور کے بت ہیں۔ یا جس طرح مذہبی تقدس کے لبادے میں جو ایک چھپائے گئے بت ہیں، احادیث، روایات، یہ فقہ اور یہ تصوف کے مختلف شخصیات کے افکار و نظریات ہیں، یہ تمام کے تمام بت ہیں۔ ان تمام بتوں سے بچنا ہے، جو بچیں گے وہی صرف ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذریت میں سے ہوں گے۔ تو یہ پتھر اور مٹی کے بت کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے، گمراہ کرتے ہیں وہ عقائد و نظریات، اور جن لوگوں سے وہ بت منسوب ہوتے ہیں ان کے جو عقائد و نظریات ہوتے ہیں، اور ان کے جو پجاری ہوتے ہیں، اور وہ جو اس سسٹم کے، اس پروٹوکول کے، اس سٹیٹس کو کے جو حمایتی ہوتے ہیں، جو اس کو تحفظ دینے والے ہوتے ہیں، وہ گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ مٹی اور پتھر کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں بت بنا دیں تو وہ بت تو کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ گمراہ کرنے والا وہ پورا سٹرکچر ہوتا ہے، وہ پوری ایک مذہبی پیشوائیت ہوتی ہے، اور وہ ان کا جو اعتقادات اور بینیف ہوتے ہیں، وہ عقائد و نظریات ہوتے ہیں جو وہ پھیلا رہے ہوتے ہیں ان بتوں سے منسوب کر کے، وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو بت پرستی کی چاہے کوئی بھی شکل ہو تو یہ نو انسانی کو گمراہ کرتی ہیں۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ہمارے دادا نے یہی چیز اللہ رب کریم سے دعا کی تھی کہ جو میرا اتباع کرے گا، یعنی جو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے گا، الہکم الہ واحد، اور اس کی عملی شکل یہ ہے کہ قرآن کریم کے علاوہ ایک لفظ بھی نہ تو اس کو دین سمجھے گا، نہ اس کی طرف رخ کرے گا، نہ اس پر انحصار کرے گا، اور نہ اس کو دین میں شامل کرے گا، چاہے اس کو کوئی بھی نام دیا گیا ہو، وہ شخصیات کے افکار و نظریات ہوں، ان کے سوانح ہوں، تاریخی واقعات ہوں، وہ جو یا احادیث، روایات، فقہ، تصوف، کوئی بھی چیز ہو، وہ
کسی ایک نفس کو بھی دین نہ تو قرار دے گا، نہ اس کے پر انحصار کرے گا، نہ رجوع کرے گا، نہ اس کی ضرورت ہوگی۔ جو اس طرح قرآن کریم کا اتباع کرے گا صرف اسی کا الہ حکم واحد کا نظریے پر وہی ہوگا۔ تو اور اللہ رب کریم نے جو اس حوالے سے اگنی آیات میں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اور جو میرا اتباع کرے گا وہی مجھ سے ہے، اور جو نافرمانی کرے گا تو اللہ رب کریم غفور الرحیم ہے، وہ سب کو تحفظ دینے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، جو چاہتا ہے اس کی مغفرت کرتا ہے اللہ رب کریم اپنی مشیت کے مطابق۔ تو پھر ہمارے دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریت، اے اللہ میں اپنی ذریت میں سے اس وادی میں جو کہ ویران ہے، بنجر ہے، جو جہاں کھیتی باڑی نہیں ہے، اس میں اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو اس میں بسا رہا ہوں تیرے حرمت والے گھر کے قریب، تاکہ ہم اقامت صلاۃ کر سکیں۔ اور یعنی وہ صلاۃ بنیادی طور پر صرف یہ جو قیام، رکوع اور سجدے کی صورت میں جو قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، قرأت کی جاتی ہے 2 رکعات کی صورت میں، یہ صرف صلاۃ نہیں ہے، یہ صلاۃ شعائر میں سے ہے، دین کے مناسک میں سے ہے، اور اس صلاۃ کا عملی شکل ہے یہ جو اقامت صلاۃ ہے، یہ زندگی کے سارے شب و روز میں 24 گھنٹے کی یہ صلاۃ ہوتی ہے۔ اس 24 گھنٹے میں انفرادی و اجتماعی زندگی میں ہفتے کے 7 ایام میں تمام امور کو، انفرادی و اجتماعی تمام معاملات، تمام امور کو قرآن کریم میں نازل شدہ وحی کے مطابق سارے معاملات چلانے ہوتے ہیں۔ یہ ہے اصل صلاۃ۔ یہ جو 2 رکعتوں کی صورت میں صلاۃ ہے، قیام، رکوع، سجدے والی، جس میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ اس صلاۃ کی محسوس شکل ہے۔ یہ بھی دین کے مناسک اور شعائر میں سے، لیکن اسی کو صلاۃ نہیں سمجھ لینا کہ بس چند منٹ کے لیے وہ چند رکعتیں ادا کر دیں دن میں اور صلاۃ قائم ہو گئی، نہیں۔ صلاۃ 24 گھنٹے تمام زندگی کے معاملات کو وحی کے مطابق انفرادی و اجتماعی سطح میں ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30 دن، سال کے 365 دنوں میں وحی کا ساری زندگی تک، ہر شعبہ زندگی میں، انفرادی و اجتماعی زندگی کے تمام شعبے میں وحی کا، قرآن کریم کا اتباع کرنے کا نام صلاۃ ہے۔ یہ وہ صلاۃ نہیں کہ جو چند رکعتیں پڑھی اور ختم ہو گئی، نہیں۔ یہ جو صلاۃ آدمی قائم کرتا ہے تو پھر یہ آخری سانس تک اس صلاۃ کو قائم رکھنا ہوتا ہے۔ یہ دن کے اوقات میں سارے اوقات میں آدھے پونے گھنٹے تک صلاۃ کی اور بقایا صلاۃ توڑی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ وہ صلاۃ تھی جو ہمارے دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جس کے قائم کرنے کی بات کر رہے تھے۔ تو اس سلسلے میں اور آگے اللہ رب کریم نے جو ہمارے دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے متعلق بتایا کہ انہوں نے دعا کی ہے کہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، پھر یہاں پر بھی ناس کا لفظ ہے کہ لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل کر دے، تَحْوِی عَلَیْہِم۔ یہ اس لفظ یہ جو علیہم ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور ان کو پھلوں کا رزق دے تاکہ وہ تیرا شکر کریں۔ شکر ہوتا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کرنا، بھرپور اظہار، اور وہ نوع انسانی کی بھلائی کے لیے، منفعت کے لیے، اصلاح کے لیے وہ صلاحیتیں بے دریغ اور بے تحاشا زیادہ استعمال کرنا، یہ ہے شکر۔ شکر زبان سے کرنے کا نام نہیں ہے کہ شکر ہے ہر طرح کا بخل کر کے، ہر طرح کی ذخیرہ اندوزی کر کے، ہوس زر میں مبتلا ہو کے، زیادہ مال دولت جمع کر کے، اسراف و تبذیر کر کے، اور آدمی کہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو یہ محض فریب ہے، دھوکہ ہے۔ مال آپ کو اللہ رب کریم نے ضرورت سے زیادہ دیا ہے، آپ بے تحاشا کما رہے ہیں، حلال طریقے سے کما رہے ہیں، تو اپنی ضرورت اعتدال کے ساتھ پوری کریں، اور بقایا سب نوع انسانی کی بھلائی کے لیے، اصلاح کے لیے، منفعت کے لیے خرچ کر دیں، یہ شکر ہوگا۔ آپ کو اللہ رب کریم نے علم دیا ہے، تو وہ علم ساری نوع انسانی
की हदायत के लिए और उनको ज़ुल्मात से नूर में लेकर आने के लिए उस इल्म को सारी नौ इंसानी तक पहुँचाएँ बिना मिज़्द मुआवजा, बग़ैर किसी गर्ज़ के। तो ये आपका शुक्र है, अमली शुक्र। इसी तरह आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है, कोई हुनर है, कोई शोबा ज़िंदगी में आपके पास कोई महारत है, स्पेशलिस्टी है, तो आप उससे सारे इंसानों को जिस हद तक मुमकिन हो भरपूर अंदाज से उनसे मुस्तफ़ीद करते रहें, अजर अल्लाह पर छोड़कर। तो ये आपका शुक्र है। ये जो शुक्र ज़ुबान से शुक्र शुक्र कहने की बात नहीं है। तो वो जो इन आयात में ये जो अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया कि हम इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की दुआ से मुतल्लिक़ फ़जअल अफ़इदतम मिनन्नास तहवी अलैहिम, जहाँ समझने का जो नुक्ता है बड़ा गौरतलब है कि ये महज़ मिट्टी के या गारे की वो इमारत नहीं थी बैतुल्लाह कि जिसकी तरफ लोगों को लेकर आना था या लोगों को बुलाना था, या उस इमारत ने कुछ भी नहीं करना। बैतुल्लाह की इमारत भी आम पत्थरों की इमारत की तरह एक इमारत ही है, वो भी उसी तरह है, या तमाम मसाजिद भी। असल में जो जिस तरफ दुआ की इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने, वो ये था फ़जअल अफ़इदतम मिनन्नास तहवी अलैहिम, वो जो इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत थी उसकी तरफ लोगों के दिलों को फेर दे, मायन कर दे, नरम कर दे कि वो उनकी तरफ आएँ। ये जो मामलात चलाने होते हैं लो इंसानी की मनफ़ियत का, उनकी हदायत का, उनकी इस्लाह का, ये जो निज़ाम चलाना होते हैं, ये इमारतें कभी नहीं चला सकती। वो तो बेजान पत्थर है, मिट्टी है, चाहे संग मरमर का है, चाहे उसके ऊपर सोने के तारों वाला ग़िलाफ़ चढ़ा दें, चाहे उसको जितना साफ़ सुथरा बना दें, जितना उसको आरास्ता और पैरास्ता कर दें, तो उसने तो कुछ भी नहीं करना। वो तो मिट्टी है, पत्थर है, धातें हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये जो मामलात चलाने होते हैं, ये इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत ने चलाने थे। इसी वजह से अलैहिम का लफ्ज़ है कि लोगों के दिलों को उनकी तरफ मायल कर दे। अब जब असर हाज़र में ये जो मुशरिकीन हैं, ये तो इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत है ही नहीं, तो इनकी तरफ लोगों के दिल किस तरह मायल होंगे? ये तो लोगों में एक जहालत और ख़ुद गर्ज़ी के एक गुमराही की बुनियाद पर आते हैं कि हज से हमारे गुनाह बख्शे जाएंगे। हज से गुनाह तो नहीं बख्शे जाते, और ये इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत में से हैं नहीं। ये तो इबादत तागूत हैं, ये तो तागूत की कठपुतलियाँ हैं। इनकी तो जो डोरे हैं वो आदमी तागूत के हाथ में हैं। ये तो शहवात के बंदे हैं, ये तो दुनियावी मफादात से और दुनियावी जो मता है उससे चिमटे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया कि जिसको अल्लाह की आयात मिली हो और वो उनकी तकज़ीब करे और उनको तर्क कर दे, उनसे निकल जाए, उसकी मिसाल तो कुत्ते की तरह है। चाहे वो फ़र्द हो, चाहे वो कौम हो, कि वो अपनी मादियत परस्ती और शहवात और हवाए नफ्स के, और ये जितने भी ख़ास तौर पर अरब हुक्मरान हैं, ये तो बदतरीन हद तक इसमें जकड़े हुए हैं, इस दंदल में धंसे हुए हैं। तो ये तो इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत हैं ही नहीं। तो ये जो इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत हैं, वो इसके अहल हैं कि वो इस बैतुल्लाह की तौनीयत को संभालें। तो यहाँ पर ये हमारे दादा इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा था कि इस मिट्टी और पत्थर की इमारत जो मैं बना रहा हूँ इसकी तरफ लोगों के दिलों को फेर दे, नहीं, ज़ुर्रियत की तरफ दिलों को मायल करना था। तो इसी वजह से ये जो नाअहद हैं, ये ग़ासिब हैं, इनके तसल्लुत से, इनके कब्ज़ा से, ये जो ग़ासिब हैं, इनसे इस तौनीयत को वापस लेना पहली ज़िम्मेदारी है, पहली। और ये 24 घंटे इस मकसद को सामने रखना होगा, 24 घंटे, हर सांस में, हर घड़ी में, कि हमने पुरअमन तरीके से इस की तौनीयत को वापस लेना है इंशाअल्लाह अज़ीज़, इन नाअहदों से, इन ग़ासिबों को। और फिर हमने अपने आप को, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब हम इज्तिमाई तौर पर दुनिया में कुछ लोग, पूरे कुराए अर्ज़ से कुछ लोग अपने आप को इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत साबित कर
دیں گے. تو اللہ وحدہ لا شریک، یہ جو زمین و آسمان ہے اس کی وراثت اللہ کی ہے، سب کا مالک اللہ رب کریم ہے. کچھ لوگ اس کے اہل ہو جائیں گے، اپنے اندر اہلیت پیدا کر دیں گے، اپنے اندر وہی ان کا جو ویژن ہوگا، جو کردار ہوگا، ان میں جو آپس میں باہمی الفت اور اخوت ہوگی، وحدت ہوگی، اسی طرح وہ وہی کا اتباع کر رہے ہوں گے. ان میں اپنے دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرح عزم ہوگا، ایمان ہوگا، جرت ہوگی، قوت ہوگی اور صبر و استقامت ہوگی. تو اللہ وحدہ لا شریک ان کو اس کا وارث بنا دے گا، تولیت ان کو دے دے گا. جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین کو مشرکین کے تسلط سے بیت اللہ کو آزاد کرا کر ان کو تولیت دے دی. تو یہ ساری جو ملکیت ہے کائنات کی وہ اللہ رب العزت کی ہے. یہ جو زمین کے خزانے ہیں، یہ جو سارے زمین کا پورے کائنات کے جو جتنے موجودات ہیں، تو یہ اللہ رب کریم کے امر، اس کے اذن اور اس کی مشیت کے ماتحت ہیں. تو اس کے مطابق جب کچھ لوگ اس کے اہل ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت ان کو وراثت ارضی دے دے گا، استخلاف فی الارض دے دے گا. اور ان کا یہ جو پہلا مرحلہ ہے، پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے، وہ ہے پرامن طریقے سے تولیت کعبہ کو حاصل کرنا. تو اس کے بعد جو اگلی آیت ہے وہ ہے سورۃ آل عمران کی آیات 96 اور 97. اس میں اللہ رب العزت نے بیت اللہ سے متعلق فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ السبیل ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اب ان دو آیات میں بہت سارے حقائق آ گئے ہیں بڑے جامع اور بڑے واضح انداز سے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ پہلا گھر ہے جو اول بیت وضع للناس، یہ گھر تو بنایا ہی لوگوں کے لیے ہے. اور یہ جو مشرکین ہیں، انہوں نے بھی مشرکین مکہ کی طرح وہ بھی یہی جرم کر رہے تھے. انہوں نے بھی، وہ قریش نے بھی، وہ جو غاصب تھے مکہ پر، انہوں نے قبضہ و تسلط جمایا ہوا تھا، انہوں نے بھی اپنی اجارہ داری اور سرداری اور چودراہٹ بنائی ہوئی تھی. تو وہ بھی اللہ کے راستے سے روک رہے تھے. تو انہوں نے بھی یہ ساری انسانوں کے لیے تو اس کو بنایا ہی نہیں ہے. یہ تو اپنے مذہبی تعصب کی آگ میں جل رہے ہیں اور باقی انسانوں کو تو یہ منع کرتے ہیں، ادھر بیت اللہ میں داخل ہی نہیں ہونے دیتے. اس کی لااہلی کی پہلی شک تو ان پر اسی صورت ہی لگ جاتی ہے. تو یہ ساری نوع انسانی کے لیے جو پرامن طریقے کے ساتھ، ایک پروٹوکول کے ساتھ، ایک تکریم کے ساتھ آئیں، بے شک وہ ہندو ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، دہری ہوں، سکھ ہوں، کوئی بھی ان کا مذہب ہو، لادین ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کے وہ آئیں، اس نظام کو دیکھیں، اس میں بحیثیت وزٹر کے طور پر آئیں، جو وہاں پر نوع انسانی کی منفعت کے جو پروگرام ہیں ان پروگراموں کو دیکھیں کہ یہاں سے کس طرح پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے اور امن کے لیے اور عدل و قسط کے لیے کام ہو رہا ہے، اور کیا سکیمیں ہیں، کیا پلاننگز ہیں، کیا پلان ہیں، اور کس طرح ان کی نگرانی ہو رہی ہے. جب وہ دیکھیں گے پھر وہ اس کو سمجھیں گے، متاثر ہوں گے اور اس سے پر غور و فکر کریں گے، تب وہ اس کا حصہ بنیں گے. تو یہ ایک پورا آپ یوں سمجھیں الگوریدم ہے قرآن کریم کا، کہ وہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ، جس طرح یہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کا جو اسوہ حسنہ ہے اور ان کی جو متبعین رضوان اللہ علیہم تھے، ان کا جو طریقہ کار تھا، جو قرآن کریم محض امانیوں پر نہیں ہے. یہ جس طرح اہل کتاب کی خواہشات اور اس طرح وہ خوش عقیدگی تھی، معاملات اس طریقے سے نہیں چل رہے تھے، نہ ہی مسلمانوں کے. اللہ رب کریم نے قرآن مجید میں یہی فرمایا کہ یہ نہ تو تمہاری خواہشات پر معاملات طے ہوتے ہیں، نہ اہل کتاب کی خواہشات پر، بلکہ وہ اللہ رب کریم کی سنت، اس کی مشیت، اس کے کلمات، اس کے اذن کے مطابق ہوتے ہیں. اور وہ سب کچھ قرآن کریم میں بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کا اذن کیا ہے، اس کے کلمات کیا ہیں، اس کی سنت کیا ہے، اس کی مشیت کیا ہے، اس کی جو جتنے قوانین ہیں قوموں کے عروج و زوال سے متعلق، انسانی فلاح و اصلاح سے متعلق، شر اور فساد سے متعلق. تو اس الگوریدم کو سمجھنے کے بغیر جو قرآن کے انبیاء اور رسول علیہ السلام کا اسوہ حسنہ بھی یہی تھا کہ وہ کچھ سٹیپس ہوتے ہیں اور ایگزیکٹ ہوتے ہیں اور گارنٹیڈ ہوتے ہیں ان کے وہ نتائج نکلیں گے.
اگر ہم چاہیں کہ اپنے طریقے سے چیزوں کو خلط مدد کر کے کچھ چیزیں قرآن کریم کی آیات سے دے دیں، کچھ تاریخ سے دے دیں، کچھ احادیث سے دے دیں، کچھ بزرگوں کے قصوں سے دے دیں، کچھ اپنے اس میں ہوائے نفس اور شہوات کے آمیزش سے ایک اس کا ملغوبہ بنا دیں اور چاہیں کہ اس سے نتائج پیدا ہوگا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ یہ جس طرح کمپیوٹر پروگرامز ہوتے ہیں یا جس طرح ایک سسٹمیٹک پروسیجر ہوتے ہیں، اللہ کی آیات بھی اسی طرح ہیں، بالکل اسی طرح ٹھوس نتائج دیتی ہیں، لیکن ہم پہلے قرآن کریم کو اس الگوریدم کے ذریعے سے قرآن کریم کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ کس کس شعبے میں، کس کس معاملے میں، کن کن ترجیحات اور کس کانٹیکسٹ کے ساتھ آپ کو ایک مکمل نہ عمل دیتا ہے انفرادی و اجتماعی سطح پر۔ وہ اقدام جب تک آپ نہیں کریں گے اس وقت تک نتائج نہیں ملیں گے۔ تو یہ جو اس آیت میں بھی اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ جو پہلا گھر بنایا گیا لوگوں کے لیے، وضع للناس انسانوں کے لیے مکہ میں، یہ بڑا مبارک ہے، برکت والا ہے، اور ہدی للعالمین، یہ تمام اقوام عالم کے لیے، سارے جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ آپ یہاں پر دیکھیں کہ بیت اللہ جب سارے انسانوں کے لیے، ساری اقوام کے لیے، اہل جہان کے لیے ہدایت ہے، تو آج صدیوں سے اہل جہان کو اس بیت اللہ سے کیا ہدایت مل رہی ہے؟ خود جو اس بیت اللہ کے متولی بنے ہوئے ہیں یا جو مسلمان قوم ہے اس کو ہدایت نہیں مل رہی، تو دیگر اقوام کو یہ ہدایت کیا دیں گے؟ اگر ان کو ہدایت مل رہی ہوتی اس مقام سے، یہ مرکز ہدایت ہوتا، تو یہ مسلمان اس حالت میں تو نہ ہوتے، جس ذلت میں، جس انحطاط میں، زوال میں، جس لعنتوں میں یہ مبتلا ہیں، تفرقے میں، اختلافات میں، بدحالی میں، انتشار میں، باہمی عداوت میں، تو یہ خود اس سے نکل چکے ہوتے۔ اور یہ جو عالمین کا لفظ ہے اللہ رب کریم نے، یہ اللہ وحدہ لا شریک رب العالمین ہے۔ قرآن کریم ذکر للعالمین ہے، محمد رسول اللہ علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، اور بیت اللہ کعبہ مسجد الحرام ہدی للعالمین ہے۔ تو یہ تو مسلمانوں کی اجارہ داری ہی نہیں کسی چیز کے اوپر، یہ ان کی کوئی میراث تو نہیں ہے، یہ تو ساری اقوام کے لیے، ساری انسانیت کے لیے ساری چیزیں ہیں، سب لوگوں کے لیے، اہل جہان کے لیے ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے جرم تو یہی کیا ہے کہ یہ جو اول بیت ایک ہی گھر تھا، اس کو حرم سے حرمین جب بنا دیا گیا، کہ انہوں نے بیت اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی قبر کو بھی مرجع عام بنا دیا۔ جب ایک سے دو بنے ہیں تو فساد اس وقت شروع ہو گیا تھا، پہلی اینٹ فساد کی رکھ دی گئی۔ جب قرآن کے ساتھ کسی دوسری کتاب کو شامل کیا گیا تو فساد کی اینٹ دوسری رکھ دی گئی۔ جب محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے عہد کے یا ان کے بعد کے کسی بھی ایک شخص کا نام لے کر وہ اس کو دین کے نمائندے کے طور پر، دین کے حصے کے طور پر، یا دین کے حوالے سے اس کو بنیاد بنا دیا گیا، اس کو لازم قرار دے گیا دین میں، اس وقت سے یہ شرک کی اور تیسری اینٹ رکھ دی گئی۔ اور وہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے کہ جب حرم سے دو حرمین بنے، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی قبر کو بھی انہوں نے حرم بنا دیا ہے، جو مدینہ میں جو مسجد ہے، تو حالانکہ مساجد تو ہیں یہ اللہ رب کریم کے لیے، اللہ مساجد للہ ہے، تو پھر نبی کی مسجد کا کیا مطلب ہے؟ یا کسی اور بادشاہ کے نام پر یا کسی اور شخصیت کے نام پر مسجدیں تو ہیں بھی اللہ کے لیے، تو ان کا نام تو کسی بشر سے کی نسبت سے ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ انبیاء اور رسول علیہ السلام ہی کیوں نہ ہوں۔ تو یہ جو شرک حرم سے حرمین بننے کی صورت میں ہوا ہے، جو کتاب کے ساتھ کتب کی صورت میں ہوا ہے، جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے ساتھ دیگر جو ان کے اکابرین ہیں، نام لینا مقصود نہیں ہے، جن کو یہ آئمہ کہتے ہیں اور دیگر شخصیات ہیں، اور جن کو چونکہ قرآن کریم میں نام ہے ہی نہیں، جب نام دے کر ان کو دین کا حصہ بناتے ہیں تو یہ شخصیت پرستی ہے، یہ بت پرستی ہے، یہ شرک بن جاتا ہے۔ تو پھر سلسلہ رکا نہیں ہے، نہ کتابوں کا سلسلہ رکا ہے، نہ مقامات کا۔ آج گلی گلی میں مراکز بنے ہوئے ہیں، قبریں بنے ہوئے ہیں، وہاں پر لوگ وہ مرجع عام ہیں، لوگ جا رہے ہیں، اور مختلف اور مقامات ہیں جہاں پر لوگ جاتے ہیں مختلف مذہبی حوالے سے، قبروں پر اور اس طرح کے دیگر مراجع بنے ہوئے ہیں، وہاں پر لوگ جاتے ہیں، مرجع عام ہیں وہ جو، تو اس کی بنیاد پر پھر سلسلہ رکا نہیں ہے، اس کو ادھر ہی روکنا تھا۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے عہد میں یا اس کے بعد کی کسی شخصیت کا نام
تک نہیں دینا تھا دین کے حوالے سے، قرآن کے بعد کسی کتاب کا تصور نہیں کرنا تھا، اور بیت اللہ مسجد الحرام کے بعد کسی دوسرے حرم کا تصور نہیں کرنا تھا۔ پوری دنیا کے جو مسلمان تھے، جو لوگ تھے، جو انسان تھے، جو مومنین تھے، جو الہکم الہ واحد کے نظریے پر ایمان لانے والے ہوتے یا دوسرے انسان ہوتے، ان کا ایک ہی طرف ان کو آنا تھا، اور وہ تھا اول بیت، اللہ کا پہلا گھر، اور وہ مسجد الحرام ہے جو مکہ میں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، اور اسی وجہ سے یہ آج پوری دنیا میں جو شر ہے، فساد ہے، جو ظلم ہے، اور جو تفرقہ ہے، اور تباہی کے گڑھے کے کنارے پر نو انسانی پہنچ چکی ہے، وہ صرف اسی جرم کی وجہ سے، اور اس جرم میں سب لوگ شریک ہیں، اقوام جدید بھی شریک ہیں، ترقی یافتہ ملک بھی شریک ہیں، اور مذہب پرست طبقات بھی شریک ہیں۔ دونوں اس میں کوئی بھی بری ذمہ کسی کو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہر ایک اپنے اپنے کردار، اپنی اپنی حیثیت، اپنے اپنے رول کو پلے کر رہا ہے۔ وہ شیطان کے راستے کے اوپر، سبیل الطاغوت پر جتنا بھی جو حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈال رہے ہیں۔ تو اس میں ہدی للعالمین ہے، یہ جو بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، تو اس میں آیات بینات ہیں، کھلی نشانیاں ہیں، پیغامات ہیں، ہدایت کا سامان ہے، اور مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم یہ ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اسوہ حسنہ اپنانا ہے، اس کی نسبت ہے، وہی اس کا بنانے والا ہے۔ اس کا جو ایمان ہے کہ اس کا ایمان الہ واحد پر تھا، تو اس اسوہ حسنہ کو اپنانا تھا، اس کے جو طریقہ تھا، جو اس میں جرت تھی، ایمان تھی، اخلاص تھا، اس کو اپنانا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک مقام ابراہیم ایک جگہ بنا دی، اس پر جو پتھر ہے، وہاں پر ایک اس پر 2 پاؤں کے نشان گھڑ کے، جھوٹ گھڑ کے اس پر پاؤں کے نشان رکھ دیے کہ جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے، تو اس جگہ پر وہ اوپر اٹھتے جاتے تھے، وہ افسانے گھڑ لیے، وہ حماقت پر مبنی اور خلاف عقل و دلیل اور خلاف فطرت جو ڈگوسنے مذہب ہر مذہب میں گھڑے جاتے ہیں، وہی گھڑ کے کہا کہ جی مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم ہے اس اسوہ حسنہ کو اپنانا جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تھا۔ تو انہوں نے وہ پتھر کا ایک نشان لگا دیا، اور اس کی شرک کی طرح اس کی پوجا کرنی شروع کر دی ہے، یا جس طرح حجر اسود ہے وہ ان کو شعائر اللہ قرار دیا اور مقام ابراہیم قرار دے کر وہ اصل مقصد کو فراموش کر دیا گیا۔ تو ومن داخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہوگا وہی امن سے رہے گا۔ آج دنیا میں امن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس گھر میں کوئی داخل ہی نہیں ہوا۔ اگر جاتے بھی ہیں تو مشرکین کے تسلط میں ہیں، اور مشرکین ہی وہاں پر پوجا پاٹ کے لیے جاتے ہیں۔ آج نو انسانی کے تھوڑے سے لوگ صرف ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے، انبیاء اور رسول علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر، محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے اس اپنے آپ کو اہل ثابت کریں اس کا، اور اس میں داخل ہو جائیں، اس کی تولیت سنبھال لیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ پورے کرۂ ارض کے امن کی ضمانت بن جائے گا یہ گھر۔ تو اس میں کوئی داخل ہی نہیں ہے، تو دنیا اسی وجہ سے تو بارود کے ڈھیر پر بیٹھی ہوئی ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ سارے لوگوں کے لیے اس گھر کا حج ہے۔ عَلَى النَّاسِ، سارے لوگوں کے لیے، جو بھی استطاعت رکھتا ہو، یعنی جس انسان میں کوئی بھی صلاحیت ہے، اس میں کوئی ہنر ہے، کوئی قابلیت ہے، کوئی فضیلت ہے، اہلیت ہے، تو وہ آئے اور اس میں اپنا حصہ ڈالے، یا اس سے جو اس کا نظام ہے اس سے مستفید ہو جس طریقے سے بھی۔ تو جو بھی اس کی استطاعت رکھتا ہے اس راستے کی، اور اگر یہ کفر کرے گا جو بھی، تو اللہ رب کریم تو تمام جہانوں سے، اقوام سے، جہان والوں سے غنی ہے، سمد ہے، اس کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی یہ نظام تشکیل دیں گے، ان کی اپنی منفعت کے لیے، وہ امن سے رہیں گے، خوف سے نکل آئیں گے، ان کا تزکیہ نفس ہوگا، وہ ظلم اور استبداد اور شر اور فساد کی دلدل میں نہیں دسے رہیں گے۔ یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے یہ گھر تعمیر کیا گیا تھا۔
اور اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیات 125 اور 126 ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور ہم نے اس گھر کو تمام جہاں پر بھی للناس ہے لوگوں کے لیے، ہم نے اس گھر کو لوگوں کے آنے جانے کا اور لوگوں کے ایک مرجع کے طور پر بنایا تاکہ دنیا بھر سے لوگ اس میں آتے رہیں، اور یہ امن کا مقام ہے، یعنی یہ خود بھی امن میں ہوتا ہے جو اس میں داخل ہو جاتا ہے، اور ساری دنیا کے نو انسانی کو بھی یہ امن کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ یہ مقصد ہے اس کے امن میں ہونے کا، یہ امن کا باعث بھی ہوتا ہے اور امن کا سرچشمہ اور منبع بھی ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے امن کو اسی گھر کے ذریعے ہی یقینی بنایا جاتا ہے۔ اور تم بھی مقام ابراہیم کو اپنے صلات کا مرکز بناؤ، یعنی جس طرح صلات کی وضاحت کی گئی ہے، تو یہ تو ابھی اس کی طرف رخ کر کے 2 نفل پڑھ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بس مقام ابراہیم کو ہم نے مصلی بنا دیا ہے۔ تو جس طرح ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے شب و روز تمام زندگی وہی کا اتباع کرتے رہے، وہی ان کی صلات تھی، تم بھی اسی طرح قرآن کریم کا اتباع کرتے رہو۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا، اللہ رب کریم نے فرمایا کہ تم نے میرے گھر کو طواف کرنے والے، آنے جانے والوں کے لیے، ادھر مستقل رہنے والوں کے لیے اور جھکنے والوں کے لیے تم نے اس کو پاک رکھنا ہے، تاکہ کسی بھی طرح کی شرک کی آلائش اس میں نہ ہو، کسی بھی نوعیت کا، نہ تو مذہبی عقائد کے زمرہ میں، اور نہ ہی وہ کسی قومی تعصب کی بنیاد کے اوپر، علاقائی، نسلی، حسب نسب کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے، لسانی، کوئی بھی اس میں وہ آمیزش نہ ہو شرک کی اور تعصب کی آمیزش نہ ہو، بلکہ الہکم الہ واحد اور نو انسانی کی، تمام انسانوں کی وحدت کے لیے اور وہی کا اتباع کرتے ہوئے، تاکہ اس میں کسی بھی طرح کے وہ اصنام نہ ہوں، نہ تو وہ بتوں کی مٹی اور پتھر کے بتوں کی صورت میں ہو، نہ شخصیات کی صورت میں ہو، نہ کوئی خارج از قرآن یا خارج از وحی، غیر از وحی عقائد و نظریات کی صورت میں کوئی بھی کسی طرح کے وہ شرک کا شائبہ تک نہ ہو۔ یہ وہ جو طہارت تھی، یہ جھاڑو والی یا دھونے والی طہارت نہیں تھی۔ اور جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رب سے دعا کی کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا، یعنی یہ خود بھی امن میں ہو، یہاں پر کسی طرح کا ایک فساد نہ ہو، اور یہ دنیا میں امن کا ذریعہ بھی بنے، سرچشمہ اور منبع بھی ہو، اور اس کے جو اہل ہیں ان کو ثمرات کا رزق دے پھلوں سے، اور جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 97 ہے، جعل اللہ الکعبۃ بیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والحج والقلائد، کہ ہم نے اس کعبہ کو، جعل اللہ الکعبۃ بیت الحرام، بیت حرام بنایا، محرم بنایا، تاکہ قیاما للناس، ساری نو انسانی کے اپنے قیام کے لیے، ان کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ یہ جو گھر ہے، یہ نو انسانی کو اگر اس نے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا ہوتا، اس کی جو تولیت، چونکہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذریت کے پاس ہے ہی نہیں، اس کے متولی ہی، اس کے جو آبادکار ہیں وہ مشرکین ہیں، تو وہ قیاما للناس کے لیے تو اس کو استعمال ہی نہیں کرتے۔ آج دنیا میں یہ جو جارے اقوام ہیں، یہ جو سرکش اور مستبد حکمران ہیں، اقوام ہیں، ممالک ہیں، یہ تو قتل و غارت کر رہے ہیں، لوگوں کو خاک و خون میں نہلا رہے ہیں، لوگوں کو انہوں نے محروم رکھا ہوا ہے، اور دنیا کو بارود کے ڈیر پر بٹھا رکھا ہے۔ اتنے زیادہ ویپنز، اسلحہ اور اس طرح کے ہتھیار ہیں، تو یہ لوگوں کو اپنے پاؤں پر اگر کھڑا ہوتے آج ساری دنیا، تو یہ
بہت بڑی دنیا کی آبادی جہالت میں کیوں مبتلا ہوتی، بنیادی انسانی ضروریات سے کیوں محروم ہوتی، بھوک اور افلاس اور محکومی اور بدحالی کا شکار کیوں ہوتی؟ یہی وجہ ہے کہ نہ تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں عدد ہے دنیا میں، چند اقوام ہیں انہوں نے صدیوں تک لوٹ مار کی ہے، لوگوں کے وسائل کو ناجائز طریقے سے لوٹا ہے، ان کو اپنا غلام بنایا ہے، اور صنعت اور ٹیکنالوجی میں وہ آگے نکل گئے ہیں، اور پھر ہر علاقے ہر خطے میں سے جو غدار تھے، جو اس مٹی کے دشمن تھے، انہوں نے اپنا ایک ادائے کار بناتے ہوئے ان کو خطوں میں ممالک میں اقتدار دیا، اور اس طرح ان کا استحصال ہمیشہ کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ تو نو انسانی اپنے پاؤں پر کب کھڑی ہوئی ہے؟ جب کہ مقصد اس گھر کا یہ تھا کہ کوئی کسی پر جارح نہ ہو سکے، کوئی کسی کا ناجائز استحصال نہ کر سکے، کوئی کسی کو محروم نہ کر سکے، کوئی کسی کو ظلمات میں اور پسماندگی میں اور جہالت میں نہ دھکیل سکے۔ انہوں نے تو یہ جو ابھی چند ممالک ہیں دنیا کے، یہ جو ٹاپ کے شریر ہیں، جو اخوان الشیاطین ہیں، جو ابلیس کی ذریت ہیں، انہوں نے تو دنیا کے بیشتر آبادی کو محرومیوں کے دندن میں دھکیل رکھا ہے، اور اس کو ایسا بندوبست کر رکھا ہے کہ وہ ان کی آنے والی نسلیں بھی اس سے نہ نکل سکیں۔ تو یہ پھر قیام الناس کے لیے تو یہ گھر کوئی کردار ادا نہیں کر رہا، اور اس گھر کے ذریعے و شہر الحرام میں، اور یہ جو حرمت کے مہینہ ہے اس کے ذریعے، اور جو ہدیے تحفے طائف ہوتے ہیں، اور یہ جو چوپائے ہیں، ان سارے یہ جو وسائل ہوتے ہیں ساری دنیا کے مشترکہ وسائل، کسی کے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے، کسی بھی خطے والوں کے پاس، کسی بھی قوم کے پاس، کسی فرد اور معاشرے کے پاس، یا ان کے پاس کوئی معدنیات ہیں، کوئی ان کے پاس وافر مقدار میں رزق ہے، کوئی پھل ہیں، کوئی بھی چیز ہے جو ان کی مناسب انداز سے ضروریات پوری کرنے کے بعد وہ ان کے پاس وافر ہیں، زیادہ ہیں، فالتو ہیں، تو ان لوگوں تک وہ پہنچانے ہیں جو اس سے محروم ہیں۔ یہ ہے یہ جو وسائل جتنی بھی دنیا کے ہیں، وہ عدل و قسط کے ساتھ جب اس متوازن انداز سے وہ تقسیم ہوں گے لوگوں میں، تب اعتدال آئے گا، تب وہ معاشرے میں حسن پیدا ہوگا، وہ ایک معاشرے کی سطح پر بھی ہوگا، اور ایک پورے قلوب کی سطح کے اوپر بھی۔ لیکن اس مقصد کے لیے تبھی ہوگا جب جس بیت اللہ کی جو تونیت ہے، جو اس کو آباد کاری ہے، جو اس کے انتظامات ہیں، وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذریت کے پاس ہوں گے، وہ ان مشرکین کے تسلط میں بیت اللہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ تو تھا ماضی کے حوالے سے، جس وقت یہ گھر تعمیر کیا گیا تھا، اور جو اس کی تعمیر کے مقاصد تھے اس حوالے سے پھر سارے پہلو اجاگر کیے گئے کہ اس گھر نے کیا کردار ادا کرنا تھا، کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، اور جس وقت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تو اسی مقصد کے لیے اس گھر کو تصرف میں بھی لایا، اور وہی جو نو انسانی کے نفع کے لیے، منفعت کے لیے، اور اس کے نو انسانی کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور اس کی جو ذریت تھی، جب تک وہ اس کے متولی رہے، ان کی تولیت میں بیت اللہ رہا، تو وہ تو اسی مقصد کے لیے انہوں نے اس کو استعمال کیا، اور اس کی وضاحت بھی ہو گئی، سمجھ بھی آ گیا کہ وہ مقاصد اور اہداف تھے کیا، کہ اس نے نو انسانی کے پورے کرۂ ارض کے امن کے لیے، اور تنازعات کے فیصلے وحی کے مطابق کرنے کے لیے، عدل و قسط کے لیے، اور لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے یہ اس گھر نے کردار ادا کرنا تھا، اور اس کے متولی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذریت نے ہی رہنا تھا قیامت تک۔ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہا اللہ رب کریم بہتر جانتا ہے، لیکن تاریخ میں آخری مرتبہ جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم کو اللہ رب کریم نے دوبارہ سے یہ تونیت کعبہ عطا کر دی، کہ انہوں نے خود کو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذریت ثابت کر دیا۔
یہ اب جو ان آیات میں جتنا تذکرہ ہوا ہے وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دور کا اور اسماعیل علیہ السلام کا، ان کی ذریت کا ایک پورا ایک خاکہ سا، اور کعبے کی تعمیر اور مقاصد اور اس سے متعلق یہ آیات تھی۔ اب جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو اللہ وحدہ لا شریک نے اسی حوالے سے یہ سورۃ قریش کی آیات نمبر 1 سے 4 ہیں۔ اب وہ سلسلہ اس وقت سے چلا آ رہا تھا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جس وقت محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین مبعوث ہوئے اور قرآن کریم نازل ہوا، تو اس وقت وہ بالکل اسی طرح جس طرح آج بیت اللہ کا جو استعمال اور تصرف ہے وہ یک سر قطعی طور پر اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین نے جب، اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم کو جب رب کریم نے تولیت کعبہ دی اور فتح عطا کیا رب کریم نے، تو اس وقت تو جو بیت اللہ کا مصرف تھا جس مقصد کے لیے جب تک محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم کی تولیت میں تھا، تو اس وقت تک تو کعبہ کو اسی طرح ہی اسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو منظر ہمارے سامنے ہے تو یہ بالکل وہی منظر ہے کہ جو نزول قرآن کے عہد میں جب نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین مبعوث ہوئے تھے، اس عہد میں جو تصرف بیت اللہ کا تھا کہ مشرکین کے قبضے میں تھا اور محض پوجا پاٹ ہو رہی تھی، اور وہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے بیت اللہ کو، اس کے مقصد تعمیر کو یکسر فراموش کر دیا گیا تھا۔ گو کہ بظاہر وہ بیت اللہ کو اپنی مذہبی زندگی کا محور بھی بنائے ہوئے تھے۔ بالکل آج بھی اسی طرح ہے کہ بیت اللہ کو لوگ گناہ بخشوانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، حج کے لیے، اور وہاں پر ساری دنیا سے لوگ جاتے بھی ہیں، بے تحاشا بھاری رقوم خرچ کر کے اپنے وقت اوقات بھی نکالتے ہیں، توانائیاں، صلاحیتیں، مال دولت سب کچھ خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کا جو محسن ہے وہ صفر ہے، بلکہ الٹا اسراف و تبذیر ہو رہا ہے۔ بالکل یہی صورت اس وقت بھی ہو رہی تھی جب نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین مبعوث ہوئے اور قرآن کریم نازل ہو رہا تھا۔ اس وقت جو قریش تھے، جو مشرکین تھے جن کے پاس بیت اللہ کی تولیت تھی، جو غاصب تھے، وہ بھی صلات بھی وہاں پر ادا کر رہے تھے اور حاجیوں کو پانی بھی پلا رہے تھے، یعنی حج کے انتظامات بھی کر رہے تھے، اور ان کے جو طواف وغیرہ اور دیگر جو حج کے مناسک اور شعائر ہیں ان پر بھی کاربان تھے، لیکن وہ استعمال بیت اللہ کا نہیں ہو رہا تھا، وہ ایک مردہ رسوم کی طرح محض پوجا پاٹ رہ گئی تھی۔ تو اس وقت پھر اللہ وحدہ لا شریک نے وہ جو چونکہ مشرکین اس کے عہد ہی نہیں تھے تولیت کعبہ کے، تو ان نااہلوں کو ہٹا دیا، اور جو ذریت ابراہیم علیہ السلام میں سے جو مومنین تھے، محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم، ان کو تولیت کعبہ دے دی۔ تو اب یہ نشست مکمل ہوتی ہے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم بیت اللہ کے جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس دور میں جو معاملات چل رہے تھے، جو وضاحت اور تفصیل ہے، اس کو ہم اللہ کی آیات میں دیکھیں گے کہ اس وقت کیا کچھ اللہ رب کریم نے منظر بیان کیا ہے تولیت کعبہ سے متعلق، اور کیا کچھ صورتحال تھی۔ تو اس نشست کو مکمل کرتے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔